اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان۔ اور کرۂ ارض کی اگر بات کی جائے تو کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں، لیکن اگر خطہ کی بات کی جائے تو مقبوضہ کشمیر کے اندر جس طریقے سے بھارت بے لگام ہوتا جا رہا ہے، مقبوضہ کشمیر کی اگر بات کریں تو وہاں ڈومیسائل قانون کی آڑ میں جس قتل عام کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے انتہائی خوفناک ہے اور دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج کی نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں کھولا خان صاحبہ، جو تحریک آزادی کشمیر کے عظیم ہیرو خان محمد خان کی صاحبزادی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حریت لیڈر ہیں عبدالحمید لون صاحب، آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کھولا خان صاحبہ کیا کہتی ہیں کہ کرۂ ارض کی اگر ہم بات کریں تو کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں، اور دوسری طرف اسی آڑ میں مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کھیل بھارت کھیل رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو راشد صاحب آپ کا بہت شکریہ، میں پی ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گی کہ اس وقت آواز بن رہے ہیں، کشمیر مظلوم کشمیریوں کی آواز بن رہے ہیں۔ ہمیشہ پی ٹی وی اس پہ بولتا رہا، آپ کرواتے رہے ہیں پروگرامز، تو یہ بڑی آپ کی کنٹریبیوشن ہے۔ اس پہ میں بات یہ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، اب بھارت ایک طرف تو جو اپنے آپ کو سیکولر گردانتا ہے ساری دنیا میں، تو دوسری طرف یہ جو مظالم کی انتہا کر دی پچھلے 10 مہینے ہونے والے ہیں، جس طرح سے انڈر سیج کر کے رکھا ہوا ہے ہماری پوری جموں کشمیر کے عوام کو، اور پھر بھی وہ اور ان کا قصور کیا ہے کہ وہ اپنے لیے آزادی کا حق مانتے ہیں۔ دوسری طرف یہ تو ان کا جو ایک نیریٹو ہے جو سیکولرزم کا، ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے، دنیا پہ عیاں ہو جاتا ہے، ان کی اصلیت عیاں ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پوری دنیا ایک طرف کورونا سے لڑ رہی ہے، پوری دنیا ورلڈ وائڈ ایک ایسی پینڈیمک سچویشن آ گئی ہے۔ ہر کوئی اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ یہ کمپنسیٹ کرنا چاہیے کہ ساری دنیا کو، جس طرح سے پچھلے 10 مہینے سے آپ نے دیکھا کہ جموں کشمیر کو انڈر سیج کیا ہوا ہے، اور جو لاک ڈاؤن میں جو سہولتیں وہ سہ رہے ہیں، اب ورلڈ وائڈ پوری دنیا وہی سہولتیں سہ رہی ہے۔ تو دنیا کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، کم از کم اب ان کو محسوس کرنی چاہیے وہ ساری باتیں جو لاک ڈاؤن کے اندر جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، جو جس طرح سے ان ساری اٹراسٹی کو سہا جا رہا ہے۔ یہ بالکل میں سمجھتی ہوں یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح سے ایک آئی اوپننگ میسج ہے ساری دنیا کے لیے کہ ابھی کم از کم کشمیریوں کے حقوق کی بات کرنی چاہیے۔ میں اسٹرانگلی کنڈیم کروں گی بھارت کو کہ اس وقت بھی جس طرح سے، دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں ایک طرف ساری دنیا کورونا سے لڑ رہی ہے، دوسری طرف ہندوستان اس وقت بھی ہمارے تمام ایل او سیز پہ، میں جس ایریا سے ہوں وہاں تتا پانی اور وہ جو دباراندی اور وہ جو ایل او سیز کے ایریا سے، وہاں پہ شدید گولہ باری ہو رہی ہے، اور جو لوگ پہلے ہی سے وہ جو ایل او سیز پہ رہنے والے لوگ ہیں وہ شدید مشکلات کا شکار تھے۔ اب چونکہ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن بھی ہو گیا ہے اور وہ شدید مشکلات کا شکار ہے، ڈسلوکیشن بھی نہیں ہو سکتی ہے، تو بھارت کو لیکن بھارت کی سوئی اس وقت بھی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہے کشمیر پہ۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں شکر گڑھ پہ بھی انہوں نے ایل او سی پہ گولہ باری کی اور وائلیشن کی جو حقوق کی۔ تو دنیا کو اس وقت میرا خیال ہے ابھی کم از کم بھارت کا نوٹس لینا چاہیے، جبکہ اب آپ نے دیکھا جس بات پہ بھارت زیادہ اتراتا تھا کہ ہمارے پاس عالمی منڈی میں ہم بڑی حیثیت رکھتے ہیں، تو ابھی تو اپنی ان کی حرکات کی وجہ سے، جس طرح سے انہوں نے پچھلے پے در پہ جو چیزیں کی ہیں، جو یونیورسٹیز پہ، ہماری مسلم یونیورسٹیز پہ جو کیا تھا، اٹراسٹی کی تھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اس پہ شدید مزاحمت کا ان کو سامنا کرنا پڑا پوری دنیا سے۔ بھی بھارت کے اندر سے ایک آواز اٹھی، ہندوستان مودی سرکار کے خلاف اٹھی، اور آپ نے دیکھا جیسے کہ پورے جو دوسرے غیر مسلم جو ہندو اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے بھی مسلمان اسٹوڈنٹس کے لیے بات کی، ان کے حقوق کی بات کی اور کشمیریوں کی بات کی۔ اچھا، اس سارے سیناریو کو اگر دیکھے جائے تو بھارت آئسولیٹ ہو گیا ہے پوری دنیا سے، ایک طرح سے آئسولیٹ ہو۔ جو ممالک دوسرے جو تھے، جو اس کی بڑی منڈی کی وجہ سے اس کے طرفدار تھے، انہوں نے بھی بھارت کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ اگر دیکھیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سپر طاقت امریکہ کی، تو امریکہ نے بھی اس وقت چونکہ اسٹریٹجک ان کی انڈرسٹینڈنگ پاکستان کے ساتھ ملتی ہے، انہوں نے اپنی فوجیں وہاں سے نکالنی، تو اس میں پاکستان کی ضرورت پڑے گی، ہندوستان کی ضرورت نہیں پڑے گی، سو وہ پاکستان کا ساتھ دیں گے۔
اس کے بعد آپ آج رشیا جو ہے اس نے بھی بھارت کا ساتھ چھوڑ دیا. اب بنگلہ دیش میں دیکھیں مودی ویرودھی کی ایک تحریک چلی ہوئی ہے مودی کے خلاف. سری لنکا نے ساتھ چھوڑ دیا. ترکی پہلے ہی ہمارے ساتھ تھا, چائنا ہمارے ساتھ تھا, تو ایک طرح سے آئسولیٹ ہو گیا ہے پوری دنیا میں ہندوستان. تو میں سمجھتی ہوں, میں چاہتی ہوں آپ کی اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں ساری دنیا کو کہ اب کم از کم ان کو بھارت کو ایک شٹ اپ کال دینی چاہیے اور ان کو بائیک آؤٹ کرنا چاہیے جو عالمی دنیا کو بھارت کا ایک دہشت گرد ملک قرار دیتے ہوں. جس طرح خولا خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آئسولیٹ ہو گیا ہے بھارت, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ تک کیا خبریں ہیں, آپ اندر کی خبر بھی بتائیں, اور کیا آپ خولا خان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر آئسولیٹ ہو کے رہ گئے؟ ہندوستان جو اس وقت انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں ہے, آر ایس ایس جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے, اس کا اثر رسوخ ہے اس وقت بی جے پی کے اوپر, اور مودی خود آر ایس ایس کا ایک کارکرتا رہا ہے جہاں وہ اقلیت کو نشانہ بنا رہے ہیں. ابھی آپ نے اگر دیکھا ہوگا عرب کنٹریز میں ایک شور اٹھا ہے اس وقت جہاں او آئی سی نے بھی کرٹیسائز کیا ہے آر ایس ایس کے اسلامی فوبیا پہ, اور دنیا کے اندر ہندوستان اس وقت جو ہے سبکی کا شکار ہے. وہیں مقبوضہ کشمیر میں بھی اگر آپ دیکھیں 5 اگست کے بعد صورتحال بڑی گمبھیر ہے. جب سے مودی نے جو اقدامات اٹھائے, لاک ڈاؤن میں لایا کشمیر کو, ایک نئی صورتحال نے جنم لیا. دنیا کے ساتھ رابطہ منقطع ہوا کشمیریوں کا, اندرون ممالک بھی بیرون ریاست بھی, اور اس کے بعد وہاں پر لوگوں کو ادویات, راشن, کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں رہی. اب کرونا کے نام پہ انہوں نے جو پھر لاک ڈاؤن کیا, کوئی فیسلٹیز نہیں ہے وہاں پر. جو ہمارا میڈیکل کا شعبہ ہے وہ پریشان ہے. وہاں جو ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, جو میڈیکل کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں, وہ وہاں دہائیاں دے رہے ہیں کہ ہمیں کٹس نہیں ہیں, ماسکس نہیں دیے جا رہے ہیں. اسی طرح سے لوگوں کو گھروں کے اندر آئسولیٹ رکھا گیا ہے زبردستی. ان کو کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں, ان کو دوائیاں میسر نہیں, اور ان کو کوئی علاج معالجے کی جو ہے نا وہاں سہولیات نہیں ہے. تو اس میں وہاں وہ کشمیریوں کو چاہتا ہے کہ میں ان کو گھروں کے اندر سسک کر ماروں, وہاں نسل کشی کروں. اس دوران بھی جب سے کورونا کے نام سے اس نے لاک ڈاؤن کیا ہے, بے شمار لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا. کوئی 42 لوگ اس دوران شہید بھی ہو گئے ہیں. اس کی جو چیرہ دستیاں ہیں وہ جاری ہیں. سیاس فائر لائن کے اندر بھی وہ جو وائلیشنز کر رہا ہے نہتے عوام پہ, اور وہاں لوگوں کو ڈال کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. جو پچھلی دفعہ واقع ہوا راوت پورہ کپوارہ میں, وہاں گاؤں کے اندر انہوں نے بوفورس توپیں نصب کی اور پاکستانی شہریوں پہ انہوں نے شیلنگ کی وہاں سے. حالانکہ 27 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے, وہاں سے انہوں نے کشمیریوں کو بھی نشانہ بنایا اور یہ کہا کہ یہ پاکستان آپ پہ شیلنگ کر رہا ہے. لیکن مقامی لوگوں نے کہا کہ نہیں, پاکستان نے نہیں کی بلکہ یہ آپ لوگوں نے خود ہمیں مارا ہے. وہاں 3 لوگ شہید ہو گئے ہیں. تو اس طرح سے اس کی جو اٹراسٹیز ہیں, جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہیں, وہ جاری ہیں. تاہم ہم پر امید بھی ہیں کہ 5 اگست کے بعد مسئلہ کشمیر ایک انٹرنیشنلائز مسئلہ ہوا ہے, جہاں سیکیورٹی کونسل کے 2 اجلاس ہوئے ہیں, عالمی رہنماؤں کے جو سٹیٹمنٹس آئے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کئی مرتبہ کہنا کہ میں ثالثی کروں. تو یہ ہمارا معاملہ ریکگنائز ہے, اور ہندوستان واقعی دنیا کے اندر تنہا ہوتا جا رہا ہے. آج کی ڈیٹ میں ہم نے جہاں حکومت پاکستان نے سٹیٹمنٹس جاری رکھنی ہوگی, پولیٹیکلی الرٹ رہنا ہوگا. کشمیر کے اندر جو بھی وہاں چیرہ دستیاں اس کی جو وائلیشنز ہیں, جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, فارن آفس کی حد تک جو ہے سٹیٹمنٹس جاری رہنے چاہیے. بلکہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو لینگویج ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے, اس کی بات کو سنا جاتا ہے, وہ بھی اپنے بیانات جاری رکھیں, اور جو ہمارا ڈائسپورا ہے وہ کام کرے. تو باقی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تحریک آزادی حق پہ مبنی ہے, اور انشاءاللہ اس میں ہم مایوس نہیں ہیں, پر امید ہیں کہ یہ خون ضرور رنگ لائے گا اور کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بن جائے انشاءاللہ. لیکن خولا خان صاحبہ, جس انداز میں اور جس تیزی کے ساتھ بھارت آئے روز بے نقاب ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو بھارت کی بخلاڑ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ابھی دیکھیں کہ میں نے جیسے پہلے بات کی کہ ساری دنیا تو کرونا سے لڑ رہی ہے, مگر بھارت ابھی بھی ایل او سیز پہ وائلیشن کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک واضح طور پہ بوکھلاہٹ ہے. تیسرے یہ کہ چونکہ ان کی اکانومی بہت ڈاؤن ہو گئی, اس ساری چیز میں غربت بڑھ رہی ہے, اور خود جو انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, آپ دیکھیں کہ لاک ڈاؤن کے اندر 1 دن کا لاک ڈاؤن ہوا, سارے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور مودی سرکار کے خلاف
نعرے لگنے شروع ہو گئے. تو اس سے پھر یہ بھی ایک پیغام گیا کہ جب اس نے پورے ہندوستان کے اندر لاک ڈاؤن کیا تو ان کو محسوس ہوا ان کشمیریوں کی وہ لاک ڈاؤن کی کیفیت جن کو 10 مہینے سے لاک ڈاؤن کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ ساری جو حرکات ہندوستان کر رہا ہے یہ اس کی بوکھلاہٹ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ دس ول بی دا بلیسنگ ان ڈسگائز ہمارے لیے کہ یہ ساری بوکھلاہٹ وہ جب کرے گا. دیکھیں ایک اسٹریٹجی ہے لڑائی کی، ایک اسٹریٹجی ہے کہ دوسرے کو اتنا دشمن کو موقع دو کہ وہ سٹپٹا کے ایسی حرکات کرے کہ وہ آپ کے حق میں اچھا اس کو سمجھا جائے. تو انفیکٹ جو پاکستان کا جو موقف تھا یا پاکستان نے جس طرح سے اپنا جو موقف اختیار کیا ہوا تھا کہ انٹرنیشنل سطح پہ ہم نے جا کے ایڈوکیسی کرنی ہے، اس میں اس کو انہوں نے فار گرانٹیڈ لیا اور بوکھلاہٹ کرتے میں یہ حرکات کرتے گئے جو اپنے خود ہی عیاں ہوتے گئے ساری دنیا پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے موقف کو پوری دنیا نے تسلیم نہیں کر لیا؟ دیکھیں جو جھوٹ اور پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. ہندوستان روز اول سے ہی پروپیگنڈا کرتا آ رہا ہے تحریک آزادی کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اور وہ خود ایکسپوز ہوتا گیا. وہیں پاکستان کا جو موقف رہا ہے وہ پازیٹو رہا ہمیشہ. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بڑی قربانی دی ہے، فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا. ایک ایسی امیج ہے اس وقت پاکستان کی دنیا کے اندر جہاں عالمی رہنماؤں کے سٹیٹمنٹ آئے، جہاں پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف کام کیا، افغانستان کے اندر امن کے لیے کام کیا، وہاں پر امریکہ اور جو طالبان تھا ان کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں. اسی طرح جنوبی ایشیا میں بڑے ایسے کام کیے ہیں جو دنیا نے سرائے ہیں اور اعتراف کیا گیا کہ پاکستان نے بے شبہ قربانیاں دی ہیں. یہ اس چیز کا ثمر ہے کہ پاکستان واقعی پازیٹو انداز میں آگے بڑھ رہا ہے. اس کے برعکس ہندوستان اس وقت RSS کا جو نظریہ ہے وہ اقلیتوں کو ختم کرنا، دنیا کو گمراہ کرنا. وہیں آپ دیکھیں عرب کنٹریز کی جو میں نے بات کی ہے وہاں پر جو اب ان کے ساتھ جو چپ کلش ہے وہ بھی اب ہمارے سامنے ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ RSS جو ہے، یہ جو BJP ہے یا سنگھ پریوار جو ہے، یہ دہشت گرد تنظیم ہے. اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ہٹلر جیسا ہے. یہ نازیوں کی طرح وہاں اقلیت کو مارنا چاہتے ہیں، اس میں مسلمان، دلت یا جو کرسچنز ہیں یا بدھسٹس ہیں. تو دنیا اب جو ہے نا آوازیں اٹھا رہی ہیں اور ہندوستان کو سب کی اٹھانی پڑ رہی ہے. وہیں آپ کشمیر کے اندر جہاں پروپیگنڈا کر رہا ہے وہاں اگر آپ نے کچھ دن پہلے سنا ہوگا کہ بغاولی نے جو ان کا نارتھ کمانڈ کا ایک آفیسر ہے اس نے ایک مضحکہ خیز بیان دیا کہ پاکستان نے مجاہدین کو بھیجا جو کورونا وائرس کے افیکٹڈ ہے اور کشمیر کے اندر وہ ان کے ذریعے پھیلانا چاہتے ہیں. آج میں دلباغ سنگھ کا بھی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ یہ دیکھو ان کی یہ کتنی مطلب قابلیت کیا ہے ان آفیسرز کے اندر. کوئی ورث نہیں رکھتے ہیں یہ کوئی قابل لوگ نہیں ہے. ان پہ سوالیہ نشان ہے یہ کہ ایک کرونا کا پیشنٹ کیا 14,000 15,000 پہاڑی پہ چڑھ سکتا ہے جبکہ اسے سانس کا معاملہ ہوتا ہے. ان کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے تو وہ کیا کرونا لے کے جائے گا کشمیر. تو ایسے جو سٹیٹمنٹ، ایسے جو مضحکہ خیز بیانات دیے جاتے ہیں یہ اس چیز کی گماز ہے کہ وہ فرسٹریٹ ہے، وہ پروپیگنڈا کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا ہے. وہ ہار چکا ہے. اس کی 10 لاکھ افواج اس وقت اس کے مورل ڈاؤن ہے، وہ کسی جنگ کے قابل نہیں رہی ہے. وہ 200 وہاں ہمارے فریڈم فائٹرز ہیں ان کے اگینسٹ وہ لڑ رہی ہے اور ناکام ہے. آج بھی 4 بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا. اس دوران کرونا کے بعد جس طرح میں بات کر رہا تھا یہ 42 لوگوں تک جو تعداد پہنچی ہے. تو یہ ہندوستان روز اول سے ہی کر رہا تھا اور دنیا کے اندر وہ جو ہے نا وہ تنہا ہوتا جا رہا ہے. تو لہذا اس میں کوئی حقیقت جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان وہاں بھیجے. پاکستان نے جو ہے نا ہمیشہ پازیٹو اپروچ اپنایا ہے. وہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتا ہے. تو ہندوستان کو ہمیشہ لگا تعاون وہاں آیا تو یہ چوہا بھیجا انہوں نے، کبھی کبوتر کی شکل میں ان کو لگ رہا ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا وائرس کے مریضوں کو وہاں بھیجا گیا ہے. تو یہ بیانات ان کی قابلیت پہ سوالیہ نشان ہے کہ ایسے جو سٹوپڈ آفیسرز ہیں ان کے کیا سٹیٹمنٹس ہیں. تو لہذا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور وہ خود تنہا ہوتا جا رہا ہے اور دنیا کے اندر تنہائی کا شکار ہے ہندوستان. ان دھمکیوں سے، دوست سے، دباؤ سے کشمیریوں کو وہ نہیں دبا سکتا ہے اور نہ دنیا کو گمراہ کر سکتا ہے. لیکن خلا خان صاحبہ جس طرح عبدالامین صاحب نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے
کیا آپ کہتی ہیں کہ یہ آخری راؤنڈ میں داخل ہو گیا ہے؟ بالکل جی، اب یہ اس سے زیادہ کیا بوکھلاہٹ ہو سکتی ہے؟ جیسے میرے بھائی نے بتایا کہ کورونا کے مریض کو وہاں بھیج رہے ہیں اور وہ وہاں جا کے وہ کیسے کرے گا، تو یہ تو انتہا ہو گئی نا بوکھلاہٹ کی، کہ اب وہ اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں یا اس طرح کے شوشے ایک طرح سے چھوڑ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اب مزید کوئی کارڈ نہیں رہا کھیلنے کے لیے۔ تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ اب ایکسپوز ہو رہے ہیں اس طرح کی اپنی چھوٹی چھوٹی حرکتیں، اور ان باتوں سے ساری ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ایکسپوز ہو رہی ہے کہ اب کتنی ان میں طاقت رہ گئی ہے۔ تو اب بالکل کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن میں سلیوٹ کرتی ہوں ہماری کشمیریوں کو، جموں کشمیر کے اندر ہماری ان خواتین کو، بچوں کو، جو ان کی قربانی جس طرح سے ہوئی ہے، تو انفیکٹ یہ اللہ کی طرف سے بھی ہے کہ ان کی قربانی نے تو ضرور رنگ لانا ہے، اور جو ان کی جو ہندوستان کی جو سچویشن اس طرح کی بنتی جا رہی ہے کہ بالکل اس طرف جا رہے ہیں ہم، انشاءاللہ ہم آزادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جو انہوں نے 370 کا جو ایبروگیشن کی تھی، یا جو اس کے بعد جتنی بھی حرکات کی ہیں، ابھی ڈومیسائل کو چینج کرنے کا کیا، ہماری جو جگہیں تھی ان کے نام تبدیل کر دیے، انہوں نے کوئی حد نہیں چھوڑی، جس پہ کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جس کو انہوں نے اویل نہ کیا ہو، لیکن وہ ہو نہیں سکا۔ تو اب تو اٹس این اوپن سیکرٹ کہ اب ہماری آزادی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پلس یہ کہ جیسے دنیا کی ساری ہمدردی وہ ہماری طرف ہے، کیونکہ ظلم کی جب انتہا ہوتی ہے تو اس کو ختم ہونا ہوتا ہے، تو اب ان کے ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عبدالحمید صاحب کے ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، اور بالکل ظلم آخری مراحل میں ہے، اور ایک طرف ہندوستان کے اندر بڑھتی ہوئی غربت ہے، اور دوسری طرف وہ کشمیر کے اندر اس طریقے سے وائلیشن اور اس طریقے سے جو جنگی صورتحال اس نے پیدا کر رکھی ہے، سروائیو کیسے کرے گا ہندوستان؟ نام نہاد جمہوریت کا یہ جو دعوے دار ہے، اس کے اب زوال کے دن ہیں، جہاں ہندوستان میں 40 کروڑ سے زائد لوگ غربت کی نچلی لکیر کے نیچے دب گئے ہیں، ان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، بدن کے اوپر کپڑا نہیں ہے، ان کے اوپر چھت نہیں ہے، اور ہندوستان اپنا جو ہے چیمپئن بنا بیٹھا ہے، تو یہ اس کے زوال کے دن ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں پہ توجہ دے، ان کی غربت کو ختم کریں، ان کے ہیلتھ کے لیے سوچیں۔ کشمیریوں کو مارنے سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، رسوائی ہوگا۔ وہیں کشمیری بھی اپنے تحریک آزادی، جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، جو ہماری کمٹمنٹ ہے، جو ہماری ڈیڈیکیشن ہے، اس سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کو یونائٹڈ نیشنز نے تسلیم کیا ہے، بھارت نے خود تسلیم کیا ہے، یہ اسے دینا ہوگا۔ اگر ہندوستان بربادی اور تباہی سے بچنا چاہتا ہے، وہ اپنے ان لوگوں پہ توجہ دیں، ان کے ہیلتھ کے لیے توجہ دیں، ان کے ایجوکیشن پہ توجہ دیں، ان کی غربت ختم کریں۔ وہاں ان کو ٹوائلٹ میسر نہیں ہے، وہاں ان کو کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں ہیں، لوگ مر رہے ہیں، وہاں پر اتنی غربت ہے، اور وہ چندریان بھیج رہا ہے چاند کے اوپر، وہ اپنا سیٹلائٹ بھیجنے کی بات کر رہا ہے، وہ چیمپئن بنا بیچنے کی بات کر رہا ہے، وہ ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر رہا ہے۔ یہ سارا فلاف ہے، یہ سارا ڈرامہ ہے۔ تو لہذا وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان اب ٹوٹنے جا رہا ہے، جہاں اقلیت پہ جو ہے وہ اس وقت وہ عطاب کا شکار ہیں، وہاں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہندوستان چھوڑ دیں۔ مسلمانوں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، دلتوں کو، ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہے انہوں نے۔ تو یہ زوال کے دن ہے ہندوستان کے، اور انشاءاللہ میں ہندوستان کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور قائد اعظم کا جو ویژن تھا وہ سچ ثابت ہوا کہ ہندوستان کبھی بھی ہندو جو ہے مسلمانوں پہ اعتماد نہیں کرے گا، اور ہماری 47 میں ایک جو علیحدگی ہوئی ہے، کشمیری اسی ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کو انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، اور کشمیر پاکستان کا حصہ بن کر ہے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن خدا خان صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں یا آپ کیا دیکھ رہی ہیں مستقبل قریب میں کہ کورونا کے بعد کی جو دنیا اور مسئلہ کشمیر، اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟ میں نے جی جیسے پہلے بھی کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک آئی اوپننگ میسج ہو دنیا کے لیے، کہ وہ محسوس کر سکیں، آپ ان کشمیریوں کی اس اذیت کو محسوس کر سکیں، اس صعوبت کو، ان مشکلات کو محسوس کر سکیں۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ کورونا کی یہ جو سچویشن ختم ہوگی، یہ کیٹاسٹرافک سچویشن جو ابھی جا رہی ہے، یہ ختم ہوگی تو انشاءاللہ، اور ویسے بھی چونکہ اللہ کی طرف سے بھی ایک
ایک سناریو ایسا بن گیا ہے کہ ہندوستان چونکہ آئسولیٹ ہو گیا ہے، تو اب اس کے بعد کے جو حالات ہوں گے وہ بالکل مختلف ہوں گے. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ جیسے میں جو فورسی کر سکتی ہوں وہ یہ کہ دنیا بالکل اب کشمیریوں کے اس کو ایڈریس کریں گے انٹرنیشنلی، انریزالوڈ ایشو کو، انٹرنیشنل انریزالوڈ ایشو کو ریزالو کرنے کی طرف دنیا آئے گی، اور فیصلہ انشاءاللہ کشمیریوں کے ہاتھ میں ہوگا، جو مجھے نظر آ رہا ہے. لیکن آپ عبدالحمید صاحب کیا توقع کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ آنے والے دنوں میں کوئی ایکٹیو رول ادا کر سکتا ہے اس حوالے سے؟ جس طرح سے 5 اگست کے بعد ہندوستان جو اقدامات اٹھائے تھے اور وہ بزرگ طاقت دبانا چاہتا تھا، وہاں پر ڈومیسائل چینج کرنے کی بات کر رہا تھا، ڈیموگرافک چینج کی بات کر رہا تھا، وہاں پر اس نے 370-35A کو جو ہے ختم کیا اپنے ہی قانون کو. اس کے بعد یہ اسے لگ رہا تھا کہ میں کشمیریوں کو دباؤں، ختم کروں، یہ بیک فائر ہوا اسے. اس کے بعد عالمی رہنماؤں کے سٹیٹمنٹس آئے، خود سیکورٹی کونسل کے جو اجلاس ہوئے ہیں، اور حکومت پاکستان نے شد مد سے آواز اٹھائی، جہاں میں نے پہلے بھی عمران خان صاحب کے بارے میں کہا کہ ان کی آواز بات کو سنا جاتا ہے، اس کی جو لینگویج ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، دنیا کے اندر ان کی ایک سافٹ امیج ہے. تو کووڈ-19 ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو ہم شد مد سے اٹھائیں گے، بین الاقوامی برادری کے پاس پھر جائیں گے، اور ہمارے جو ڈپلومیٹک جو ہمارا فرنٹ ہے اس کو جارحانہ انداز میں ہم نے جاری رکھنا ہوگا. ہم پاکستان کے اندر بھی، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی، اور دنیا بھر میں بھی اس مسئلے کو شد مد سے اٹھائیں گے اور ہندوستان کو ایکسپوز کریں گے. بین الاقوامی برادری ضرور آگے آئے گی، چونکہ یہ 2 نیوکلیئر پاورز کے درمیان ہے معاملہ ہے. خدا نخواستہ اگر اس آتش فشاں کو ایک چنگاری لگ گئی ہے، جو اس سلگتا ہوا آتش فشاں ہے، یہ پورے جنوبی ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے. تو یہاں دنیا نہ دیکھے کہ ناگاساکی اور ہیروشیما ایک مرتبہ پھر دہرایا جائے، یہ کوسوو ایک مرتبہ پھر دہرایا جائے. لہذا بین الاقوامی برادری کو، خاص کر یونائٹڈ نیشنز نے اپنی امیج بچانے کے لیے جو ہے آگے آنا ہوگا اور مسئلے کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرانا ہوگا. یہ جو حرارت ہے دنیا اس کو سمجھ سکے گی کہ یہ کورونا سے زیادہ خطرناک مسئلہ کشمیر ثابت ہو سکتا ہے؟ خدا نخواستہ یہ چونکہ ہم دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں تو اس سے نہ صرف پاکستان ہندوستان کو نقصان نہیں ہوگا، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں. پہلے ہی سے کورونا کی وجہ سے ہی اتنا ڈیزاسٹر ہو چکا ہے اور ورلڈ وائڈ ڈیزاسٹر ہو چکا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بین الاقوامی دنیا اب کسی مزید جنگ کو افورڈ ہی نہیں کرتے ہیں. تو ضرور جی اس پہ میں سمجھتی ہوں. اور پھر جیسے انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ پاکستان کے پاس بھی ایک مضبوط سٹانس آ گیا ہے کہ ساری دنیا جو ہے، انٹرنیشنل دنیا ہے، وہ پاکستان کے موقف کو، چونکہ پاکستان ایڈوکیسی کر رہا ہے کشمیریوں کی نا، تو ایڈوکیسی کے اس پلیٹ فارم پہ جا کے اب دنیا پاکستان کا ساتھ دے گی، نہ کہ مودی سرکار کا ساتھ دے گی. اور اس کو بھی ہم مزید جو ہے وہ زیادہ انرجیٹک طریقے سے اور زیادہ اس کو اجاگر کر سکیں گے پاکستان حکومت. اور دنیا کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر امریکہ نے افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنی ہے تو ان کو پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کے ساتھ دینے کی. تو اس طرح سے ان وجوہات کی بنا پہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس ایک اچھا اسٹرانگ ہمارے پاس پوائنٹس آگے ہیں جو ہم آگے جا کے اپنی ایڈوکیسی کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ دنیا کو اپنے ساتھ اپنے حمایت میں لا سکتے ہیں. اور ہندوستان چونکہ ویک ہوتا گیا ہے اپنی ان تمام حرکات کی وجہ سے، آگے جا کے مزید اکانومی بھی اس کی ڈاؤن ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ اس کا ہم کرونا آفٹر کرونا جو ہے بہت اچھا امپیکٹ ہمارے یہ کشمیر ایشو کے اس پہ پلیٹ فارم پہ جا کے ہم اچھی طرح سے لڑ سکیں گے اور اپنا موقف منوا سکیں گے. اور دنیا کو ہمارا یہ موقف ماننا پڑے گا اگر کسی تیسری عالمی جنگ سے بچنا ہے. تو عالمی جنگ سے بچنا ہے تو دنیا کو کشمیریوں کا موقف تسلیم کرنا پڑے گا. کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ ہمارا مسئلہ چونکہ بین الاقوامی متنازع علاقہ ہے، یہ جس کی گواہی خود سیکورٹی کونسل نے دی ہے، تاہم آج ہندوستان انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں ہے، چونکہ وہ ایٹمی پاور ہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ دہشت گردوں کے ہاتھ اگر وہ ایٹمی پاور لگ گیا تو خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں. تو لہذا دنیا کو آگے آنا ہوگا اور مسئلے کشمیر کو کشمیری عوام کے امنگ کے مطابق حل کرنا. بالکل، آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا اور کورونا جیسی جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، مسئلہ کشمیر کورونا سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اگر عالمی برادری نے نوٹس نہ لیا تو. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے